ناول تیرے جانے کے بعد ایپیسوڈ نمبر 21۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ زندگی اب کیا کرنے والی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ براق پر اپنا سایہ بھی پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی، مگر براق تو خود درخت کی گھنی چھاؤں کی طرح اسے سمیٹ رہا تھا۔ دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ براق کا ہاتھ تھام لے۔ وہ تنہا لڑتے لڑتے تھک گئی تھی۔ اسے اس کے محرم کی ضرورت تھی، پر پالتی ہر بات میں تھی۔ یہ معاشرہ مرد کے بغیر عورت کو جینے نہیں دیتا۔ کہیں ہوس زدہ نگاہیں، کہیں جسم سے آر پار ہوتی نظریں۔ وہ خود کو بچاتے بچاتے اب تھک گئی تھی۔ اب وہ پہلے والی مشر نہیں تھی جو مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مردوں کو نظر جھکانے پر مجبور کر دیتی تھی، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے محرم کی پیٹھ کے پیچھے چھپی رہے اور کوئی مرد اس کا سایہ بھی نہ دیکھے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ براق اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مشر کیا کھاؤ گی؟ چائنیز ٹرائی کریں؟ وہ اتنے پیار سے پوچھ رہا تھا جیسے جواب مثبت ہی ملے گا۔ چائنیز کا تو وہ شاید ان 3 سالوں میں ذائقہ بھی بھول چکی تھی۔ براق کی بات پر بے اختیار اس کی آنکھوں سے بے وفا آنسو ٹپکے۔ براق کیا ملے گا تمہیں مجھے اپنے گھر میں رکھ کر؟ کیوں اپنی زندگی دوبارہ سے زنگ آلود کر رہے ہو؟ مشر تم روتی بھی ہو؟ مجھے تو لگا تھا میری مشر بہت سٹرونگ اور بہادر ہے، مگر تم تو بہت عام عورت نکلی۔ براق نے گاڑی ایک چائنیز ریسٹورانٹ کے آگے روکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا عام عورت؟ عورت عورت کی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ روئے یا ہنسے، اس کی عزت اور تقریر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ عورت کو رلاتا بھی مرد ہے اور ہنساتا بھی مرد ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی اپنے آنسو صاف کر گئی۔ مانتا رہا ہوں کہ تمہارے آنسوؤں کی وجہ بنا ہوں، تو اب تمہاری یہ مسکان بھی لوٹا دوں گا۔ مجھے موقع تو دو۔ براق نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جسے وہ سرت سے چھڑا گئی۔ مشل ایک موقع دے دو، صرف ایک۔ تمہارے سارے غم، ساری تھکاوٹ، ہر پریشانی کو سمیٹ لوں گا۔ 3 سال کیوں بھاگتی رہی مجھ سے؟ کیوں خود کو چھپایا؟ اور ان ساری گھرانے کا غائب ہو جانا، مجھے سچ میں جاننا ہے مشل، یہ تمہارا حجاب اور سنی کا دیوانہ پن، ان سب کی کیا سٹوری ہے؟ ایک ایک لفظ سننا چاہتا ہوں۔ مجھ پر بھروسہ کرو اور سب بتاؤ مجھے۔ مشل کی پلکیں لرزیں۔ دل کو لگا کوئی سن رہا ہے۔ برسوں بعد مشل کی سانس تیز ہو گئی۔ وہ رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ باہر ریسٹورانٹ کی کھڑکیوں پر نمی جم گئی تھی اور اندر 2 دلوں کے بیچ فاصلے کی دھند اب ہلکی پڑنے لگی تھی۔ مشل نے گہری سانس لی اور خود میں ہمت جمع کی تاکہ اپنے زخم دوبارہ ہرے کر سکے۔ وہ بولنا شروع ہوئی۔ براق نے اس کی سیٹ تھوڑی پیچھے کر دی تاکہ وہ آرام سے اپنی ہر بات کہہ سکے۔ ہوا کچھ یوں تھا، 3 سال پہلے۔ عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب ظالم یہ بھول جائے کہ اوپر ایک اللہ بھی ہے تو سمجھ لو اس کی رسی دراز کی جا رہی ہے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اللہ پکڑتا ضرور ہے، اور جب پکڑتا ہے تو نہ آواز آتی ہے نہ مہلت، صرف عدل ہوتا ہے اور انصاف مکمل۔ وہ جو دن رات حق دبانے میں لگا ہوتا ہے، ایک دن خود اپنے ہی ظلم کے نیچے آ جاتا ہے، تب نہ وہ آواز دیتا ہے نہ کوئی آواز اس کے لیے اٹھتی ہے۔ وہاج انصاری نے آہستگی سے سنی کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، شراب اور سگریٹ کی بدبو نے اس کا استقبال کیا۔ پردے ادھ کھلے تھے، لائٹس مدھم اور پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ بیڈ پر سنی نیم برہنہ حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ پاس ہی خالی بوتلیں اور 2 ناموس جوتے بکھرے تھے۔ بیڈ کے ایک کونے پر کسی عورت کا دوپٹہ پڑا تھا، شاید کچھ دیر پہلے یہاں کوئی تھی، یا شاید ابھی بھی کہیں چھپی ہو۔ وہاج انصاری کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ یہ وہ بیٹا تھا جس پر وہ فخر کرتا تھا، یہ وہ خاندان تھا جس کا نام بزنس کی دنیا میں روشن تھا۔ سنی اٹھو، ہوش کرو، ہم برباد ہو گئے۔ وہ زور زور سے چلا رہے تھے، مگر سنی ہوش میں ہوتا تو سنتا۔ سنی، وہاج نے پھر اسے پکارا، مگر سنی کی حالت جواب سے کوسوں دور تھی۔ ایک آنسو وہاج انصاری کے رخسار پر گرا، اس باپ کا آنسو جو بیٹے کو کامیاب دیکھنے کے لیے خواب جیتا رہا تھا، مگر آج وہ خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ اٹھو سنی، آنکھیں کھولو اور دیکھو اپنے کیے کا انجام۔ سنی نے سستی سے آنکھیں کھولی اور بے دلی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ڈیڈ پلیز شور مت کرے، سر درد ہو رہا ہے۔ یہ جملہ سن کر وہاج کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ آگے بڑھا، سنی کا بازو زور زور سے جھنجھوڑا۔ سر درد؟ تمہیں سر درد ہو رہا ہے؟ تمہیں پتا ہے تمہاری نیند کے دوران کتنے گھروں کے چراغ بجھ گئے؟ سنی کا چہرہ خالی تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو نیا کنسٹرکشن پروجیکٹ تم نے زبردستی لانچ کروایا تھا، اس میں ناقص مٹیریل استعمال ہوا۔ وہ پوری عمارت آج صبح گر گئی سنی، پوری کی پوری۔ سنی اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا؟ ہاں، 8 لوگ مر چکے ہیں، درجنوں زخمی ہیں اور ہمارے خلاف FIR کر چکی ہے۔ میڈیا تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، سوشل میڈیا پر ہمارا نام بدنام ہو چکا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انصاری گروپ صرف پیسہ بنانے کے لیے انسانی جانوں سے کھیل رہا ہے۔ سنی کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سب کچھ چیک کیا تھا۔ نہیں کیا تھا؟ تم نشے میں تھے، پارٹیوں میں تھے، دشمنوں کی بربادی کے خواب دیکھ رہے تھے، خود اپنے گھر کو آگ لگا رہے تھے۔ وہاج نے ایک فائل سنی کے سامنے پھینکی۔ یہ دیکھو، انسپیکشن رپورٹ، ہر چیز جیلی، ہر اپروول رشوت سے لی گئی، اور ہاں، تمہارے دستخط ہیں ان سب پر۔ سنی کا جسم جیسے سن ہو چکا تھا۔ ڈیڈ میرا یقین کرے، میں نے یہ سب بس کرو سنی، ہم کنگال ہو چکے ہیں۔ وہاج نے ٹی وی آن کیا۔ دیکھو، ہر طرف ہماری ذلت، ہر نیوز پر ہمارا نام پر نیوز چینلز ایک ہی خبر بار بار دہرا رہے تھے۔
इंसाफ ग्रुप की नई तमीज़ शुदा इमारत गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। लवाहकीन ने इंसाफ के लिए धरना दे दिया। कैमरे की आंख ने खून में लथपथ एक बच्चे की तस्वीर दिखाई और साथ एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख, मेरे बेटे को वापस दो, वो मजदूरी करने गया था, लाश बन के लौटा है। सनी अंसारी, अंकल बाहिर, हमें हमारा हक दें। सनी ने रिमोट हाथ में लेकर टीवी बंद करने की कोशिश की मगर उंगलियां कपकपा रही थी, कुछ नहीं बचा। वो खुद से बड़बड़ाया, हम कंगाल हो गए। दीवार से सर टिकाकर वो होले होले रोने लगा। डैड सच कह रहे थे, सारा सरमाया डूब गया, लोग हमें मारने पर तुले हुए हैं। सनी, इन्होंने सख्त लहजे में कहा, जो लोग इस बिल्डिंग में मरे हैं इनके अलावा हकीम ने मोर्चे लगा दिए हैं, थाने, अदालत, मीडिया, हर तरफ हम मुजरिम हैं। सनी का दिल जैसे सीने में दरकना भूल गया। कोई तो रास्ता होगा डैड। वहाज ने एक गहरी सांस ली। वो दिन चले गए जब तुम्हारे एक इशारे पर लोग झुक जाया करते थे, अब तुम्हारा नाम सुनकर लोग थूकते हैं। अब तुम्हें कानून के सामने झुकना होगा। सनी ने सर उठाया। मैं सब ठीक कर दूंगा डैड, मैं मर जाऊंगा मगर इस जिल्लत का बदला जरूर लूंगा। बदला? वहाज ने कुर्सी पर हाथ मारा। अब बदला नहीं, अपनी जान बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। शहर छोड़ना होगा अभी। सनी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। टीवी पर चलने वाली खबरें, मोबाइल पर आती काज, थाने की पेशियां और सोशल मीडिया पर चलती हुई नफरत, सब कुछ जैसे उसका सांस घूटने लगा था। हमें अभी ये शहर छोड़ना होगा, हर स्वतः। हमारा जो अभी कमरे में दाखिल हुई थी यकदम झोंकी की, क्या अभी? हाँ अभी। अपने जरूरी कागजात, जेवर, नकदी जो भी हो, बस ब्रीफकेस में डालो और निकलो। किसी को खबर ना हो हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा यहाँ ठहरना अब खतरनाक है। सनी जो अब तक बेहिस बैठा था धीरे से बोला, हम कहाँ जाएंगे डैड, कौन बना देगा हमें? अपने बड़ी वाली फ्लैट में चलते हैं, इसका किसी को मालूम नहीं है, जहाँ कानून का हाथ ना पहुंचे और वक्त मिले खुद को दोबारा करने का। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। जितनी जल्दी हो हमें निकलना है यहाँ से, समझ रहे हो मेरी बात? वो उसका सर पकड़े उसे झंझोड़ रहे थे। वो किसी हारे हुए ज्वारी की तरह सुन खड़ा था। कुदरत ने उसे मुंह के बल फेंका था, वो औंधे मुंह गिरा था और अब की बार ऐसा गिरा था कि अल्लाह ने उसे माफी मांगने की मोहलत भी ना दी। सब कुछ लुट चुका है, जिलालत, पस्ती, बदनामी, क्या कुछ नहीं था जो सनी अंसारी के सामने नहीं आ रहा था। गाड़ी की इस खामोश फजा में सिर्फ हिचकियां थी, दिल की धड़कनें थी और हर सांस के साथ डूबती उम्मीदें। सनी बेजान अंदाज में स्टीयरिंग संभाले बैठा था मगर ज़हीन कहीं और अटका हुआ था। बार बार मोबाइल फोन ऑन करता, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह वही एक तमाशा। इन सारी ग्रुप कातलों का टोला, नकली मवाद, नकली दावे, असल में तबाही। लोग मर गए और ये अयाशियों में मसरूफ थे। अमार ने कांपती आवाज में कहा, बेटा छोड़ो ये सब मत देखो। वहाज ने सख्त लहजे में टोका, गाड़ी चलाओ, दिमाग खराब मत करो, सोशल मीडिया जहर है, जख्म खोलेगा बार बार। और फिर अचानक एक न्यूज़ चलती है जिसने उनके औसान खता कर दिए। मोबाइल की स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ की सुर्ख पट्टी उभरी, मशर कुरैशी कातलाना हमले में जान की बाजी हार गई। ये आवाज़ नहीं, कयामत थी। सनी के मोबाइल की स्क्रीन पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। इंसारी ग्रुप की साबिक डायरेक्टर और मशहूर बिजनेसमैन अंसारी की हमशीरा मशरक कुरैशी पर कातलाना हमला, मौका पर ही जा बहक। न्यूज़ एंकर की आवाज़ फजा में गूंज रही थी मगर सनी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय एक जुमले के, मशरक कुरैशी अब इस दुनिया में नहीं रही। सनी अंसारी की बहन मशरक कुरैशी कातलाना हमले में कत्ल। पुलिस ने जायब गवाह को सेल कर दिया है जबकि मशकूक अफराद को हिरासत में लिया जा रहा है। सनी अंसारी इस वक्त लापता है, उनसे तफ्तीश के लिए राब्ता किया जा रहा है। सनी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गाड़ी की स्पीड कम हुई, स्टीयरिंग लड़सने लगा। मारा के मुंह से बेइख्तियार निकला, अल्लाह खैर करे। सनी बेटा गाड़ी रोको, वहाज ने चीख कर कहा मगर सनी स्पीड और बढ़ा चुका था। क्या हुआ बेटा? वहाज ने मोबाइल उठाकर जैसे ही स्क्रीन देखी उसके हाथ लड़स गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो बुड़बड़ाया, मैंने अपनी बहन को खुद मार डाला, खुद। मॉम डैड, मैंने उसे मार डाला। वहाज को सनी की जहनी हाथ पर शुबा हुआ। सनी गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। वो चला रहे थे। हमारा बेटी के काम में पीछे बैठी बहन कर रही थी। उन तीनों नफूसों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत ने आज कैसा पलटा खाया था, कि किस किस गम को रोए वो हर बाजी हार गए थे। और सनी के अंदर मौत का सकूता, उसकी आंखें खाली थी, दिल बोझा और जमीन ऐसा लहू लहान के सांस लेना भी सजा लग रहा था। उसने वरीजा को खत्म करने का प्लान बनाया था और तकदीर ने उसी प्लान में उसकी अपनी बहन को छीन लिया। मैंने मारा है उसे, सनी ने धीमी आवाज में खुद से कहा जैसे एतराफ़े गुनाह हो। मैं कातिल हूँ अपनी बहन का, मैं सनी अंसारी अपनी ही बहन का कातिल हूँ। अमारा के चेहरे से सारे रंग उड़ चुके थे, वहाज के लब कांप रहे थे, आंखों से बेइख्तियार आंसू रवा हो चुके थे। कुछ नहीं बचा, हम कंगाल हो गए। सनी अल्लाह के वास्ते अब रुक जाओ। अमारा के कांपते लफ्ज, वहाज की शिकस्ता आवाज सनी के कानों में बार बार गूंज रही थी। सड़क पर अचानक एक मोड़, सनी की गिरफ्त, स्टीयरिंग पर कमजोर बारिश की हल्की फुहार, टायरों का फिसलना और एक लम्हे की कोताही। सनी, अमारा और वहाज की चीख फजा में गूंजी। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे खाई की तरफ लड़क गई। गाड़ी हवा में मोलक नीचे खैरी खाई और दख्तों से टुकराती कर आवाजियां खाती जा रही थी। अंदर चीखे शीशों के टुकड़े, बेल्ट टूट चुके थे, धुआं, खून, आजारी, फिर और जोरदार धमाका। गाड़ी जमीन से टकराई और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। वहाज का जिस्म बेजान हो चुका था, सर से खून बह रहा था, आंखें खुली की खुली रह गई थी। अमारा का वजूद भी एक तरफ झुका हुआ था, उन दोनों की सांसें थम चुकी थी। मॉम डैड,
सनी घसीट कर उन दोनों की तरफ पहुंचा। हाथ थामने की कोशिश की मगर उनके जिस्म सर्द हो चुके थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब मेरी वजह से। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये किस्मत की तरफ से सजा थी एक मुतकब्बर अनापरस्त इंसान के लिए। वो इतनी गहरी खाई थी कि उसमें से किसी का बच जाना कोई मौजज़ा ही था, मगर अल्लाह ने उसे ज़िंदा रखा क्योंकि अभी तो उसकी सज़ा शुरू हुई थी। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। वहाँ के कुछ मुकामी लोग जैसे से नीचे पहुँचे। उनमें कुछ की नीयत जेवर और पैसा देकर ख़राब हुई। तबाहशुदा डब्बे से अंदर जाकर खून से लथपथ लाशें और ज़ख्मी सनी की हल्की सांसें उन्हें नजर आईं। एक आदमी अभी जिंदा है, एक ने धीमी आवाज़ में कहा, मगर दूसरा फ़ौरन बोला, ज़्यादा बोल मत, देख ये औरत के कानों में सोने की बालियां हैं। और ये आदमी के हाथ में घड़ी महंगी लगती है। उनकी नज़रों में चमकते सिक्के और नोटों के ख्वाब तैरने लगे। बजाय मदद के वो वहाज और अमारा के लाशों से जेवरात उतारने लगे। एक ने वहाज के परस से कुछ कागजात और कार्ड्स निकालिए। ओहो, कार्ड्स वाले बंदे लगते हैं अमीर होंगे। अमारा की उंगली से अंगूठी उतारी जा रही थी। किसी ने सनी की जेब से वाल निकाला। वो अभी नीम बेहोशी की हालत में था, कुछ देख और सुन रहा था मगर बोलने से कासर था। उसकी टांग बुरी तरह टूट चुकी थी, सर पर बहुत गहरी चोट थी, चेहरे पर बुरी तरह शीशा फिर गया था। उनकी शनाख्त, उनके पासपोर्ट, उनका रुपया पैसा सब कुछ गायब था। वो लड़के जाते जाते रेस्क्यू को कॉल करके बता गए कि एक आदमी अभी जिंदा है। वो डर के मारे वहां से भाग गए। रेस्क्यू की टीम वहां पहुंची तो सनी को एम्बुलेंस में डाला गया। वो अब भी होश में नहीं था, अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहाज और अमारा को सर्द खाने में रखा। कोई वारस नहीं आया था, किसी ने जाने की कोशिश नहीं की वो कहाँ है, किस हाल में है। डर के मारे सभी खामोश रहे। सभी समझे कि डर कर जब मुल्क छोड़कर भाग गए हैं। सोशल मीडिया पर सबने उनसे नाताल्लुकी का इजहार किया। मरने वालों के लवाहकीन हर जाना मांग रहे थे। हर रिश्तेदार ने आंखें फेर ली। सनी की प्रॉपर्टीज, उसका बैंक बैलेंस, उसका आफत सब सील कर दिया गया। सनी बेहोश था, उसके सर पर गहरी चोट थी। डॉक्टर के मुताबिक अगर उसे होश आ भी गया तो उसकी जहनी हालत काफ़ी अबतर होगी। जो इंसानी फैमिली का नामो निशान ही ख़त्म हो गया। इंसान ज़मीन पर ही खुदा बन बैठता है, बिना सोचे समझे कि उसकी लाठी भी आवाज़ है। मुकफ़ाती अमल की चक्की जब चलती है तो आवाज़ नहीं करती मगर पीस कर रख देती है। वक्त की अदालत खामोश सही मगर उसका इंसाफ बेमिसाल होता है। करीब की एक अहल साइट पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का टीम मौजूद था। वो कुदरती मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे कि अचानक किसी ने चीख की आवाज़ सुनी। सबकी नज़रें चुनकर नीचे गहरी ढलवान की तरफ मतवज्जा हुई। किसी की लाश पड़ी है। गुलजौबी ऐसी आर्कियोलॉजी की तालबात सबसे पहले बोली। गुल बाकी सबको चुनकर फंड नीचे की तरफ भागी। वो बारिश में फिसलती कीचड़ में गिरती मच्छर की तरफ बढ़ रही थी। करीब जाकर उसने देखा कि मच्छर पानी में नीम बेहोश पड़ी थी। उसकी नब्ज कमज़ोर मगर मौजूद थी। ओ मेरे अल्लाह, सांस ले रही है। गुल ने फौरन मच्छर को पानी से बाहर खींचा और अपनी जैकेट से उसे ढक दिया। बाकी तलका को भी आवाज़ें दी, मदद करो, एम्बुलेंस बुलाओ फौरन। यार सब ही मत बनो, ये लड़की जिंदा है, मेरी मदद करो सब। वो चलाई तो सब स्टूडेंट्स जोश में आए। कुछ ही देर में यूनिवर्सिटी की टीम बस के जरिए मच्छर को करीबी जिली अस्पताल ले जाया गया। गुल मुसलसल उसका हाथ पकड़े बैठी रही। प्लीज़ हार मत मारना, तुम जिंदा रहोगी। मैंने अपनी आंखों के सामने किसी को मरने नहीं देना। गुल का दिल धड़क रहा था, आंखें नम थी मगर वो हिम्मत नहीं हार रही थी। अस्पताल पहुंचते ही इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टरों ने बर वक्त तबी इमदाद दी। गोली कंधे के करीब लगी थी और बहुत सा खून बह चुका था मगर खुशकिस्मती से कोई मोहलक अज़ू मुतासर नहीं हुआ था। ये लड़की बहुत खुशकिस्मत है। थोड़ी देर और हो जाती तो। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। 2 दिन बाद मच्छर को होश आया। वो सफ़ेद चादर में लिपटी, कमज़ोर मगर जिंदा थी। उसने पहली नज़र में गुल को नहीं पहचाना जो मुसलसल उसके पास बैठी रही थी। तुम कौन हो? गुल ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। तुम्हारी दोस्त जिसे अल्लाह ने तुम्हें बचाने के लिए भेजा। मैं कहाँ हूँ? मच्छर ने हल्की सी टांग हिलाई। उसे यूरोपाप लगा था, कंधे पर पट्टियां थी। उससे सर्जरी काफ़ी गहरी थी जिससे बहुत कमज़ोरी थी। अभी वो कुछ देर चलने फिरने के काबिल नहीं थी। गर्दन में भी हल्का सा फ्रैक्चर था। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उसने ये सब तो नहीं चाहा था। इतनी बेबस और इतनी लाचार और लागर, आंसू उसकी आंखों से तवातर से बहने लगे। तुम हॉस्पिटल में हो, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। तुम पानी के किनारे बेहोश थी। तुम्हारे घर वाले कौन है? मुझे नंबर बताओ, मैं उन्हें बुलाऊं ताकि मैं घर जा सकूं। गुल की बात पर मशल ने जहन पर जोर दिया। घर? कौन सा घर जहाँ शोहर बसाने को तैयार नहीं? और भाई ने हर ताल्लुक तोड़ लिया। किसी को बुलाए? पहले उसके जहन में सुबहान का ख्याल आया मगर फिर उसने झटक दिया। मुझे अब वापस नहीं जाना। मेरे डैड को कॉल कर दे, अब आपको सारा बिल भी अदा कर देंगे। मशल आजिज़ी से बोली। गुल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। ये सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ सब कुछ फ्री है। मशल ने वहाज और मारा का नंबर दिया मगर गुल काफ़ी देर तक ट्राई करती रही, किसी का नंबर नहीं मिला। थक हार कर सनी का, फिर सनी के ऑफिस का, किसी ने कॉल पिक नहीं की। गुल के लिए हैरान कौन था, सबके ही नंबर बंद है। मशल ने गुल को तफसीर बताई कि वो मशल अंसारी है, सनी अंसारी की बहन, जिस पर गुल का जो रिएक्शन था मशल को चौंका दिया। तुम इन सारियों की बेटी हो? वो आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी में बात कर रही थी।
ہاں کیوں، کیا ہوا؟ مشل نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھو یہاں ابھی کسی کو اپنا نام مت بتانا، تم کسی کو اپنا نام نہیں بتانا۔ گل کی باتوں سے مشل پریشان ہو رہی تھی، اس نے اٹھنا چاہا مگر ناکام رہی۔ گل مشل کے بالکل قریب اس کے کان میں گھستے ہوئے بولی، تمہاری فیملی کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، تمہارا بھائی کسی فراڈ میں ملوث ہے اور وہ یہاں سے فرار ہے، تمہارا گھر، آفس، فیکٹری سب سیل کر دیا ہے، کسی کو بنک بھی پڑ گئی کہ تم زندہ ہو، تمہیں نوچ لیں گے، بس خاموش پڑی رہو، میں کچھ کرتی ہوں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، تم چپ چاپ پڑی رہو۔ گل اسے یقین دلاتی ہوئی خود تو چلی گئی مگر اپاہج مشل کو وسوسوں میں ڈال گئی۔ اشر کا دل گواہی دے رہا تھا کہ بہت کچھ غلط ہو چکا ہے۔ مشل کو ہاسپٹل میں تیسرا دن تھا مگر اس کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ وہ جنرل وارڈ میں تھی، وہاں اور بھی کئی لوگ تھے، اپنی اپنی تکلیفوں میں گرے، اپنی اپنی پریشانیوں سے لڑتے۔ گل سے جاننے کے بعد اب اس کا خاندان ختم ہو چکا ہے، وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ کتنے ہی شکوے اس کی زبان پر تھے، اس کی بے بسی انتہا پر تھی، وہ لوگوں کی محتاج ہو گئی تھی، جسمانی بھی اور روحانی بھی، کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ابھی بھی رونے کا شکر فرما رہی تھی کہ وارڈ میں صفائی کے لیے اماں آ چکی تھی، ان کی روز 12 سے 2 تک ڈیوٹی ہوتی تھی، وارڈ کی صفائی اور بیڈ شیٹس بدلنا اس کی ذمہ داری تھی۔ مگر مشل کو اس کی ایک بات بہت عجیب لگتی تھی، وہ وارڈ میں آتے ہی سب سے پہلے صورت رحمان لگایا کرتی۔ آج پھر اس نے سب سے پہلے آتے ہی صورت رحمان لگائی۔ جب وہ مشل کے بیڈ کے پاس پہنچی تو اس نے خوش دلی سے اس کا حال پوچھا۔ مشل نے ٹھیک ہوں کہہ کر بات ختم کر دی۔ سنو، مشل نے اسے دھیمے لہجے میں پکارا۔ جی باجی، وہ مشل کی بات سننے کے لیے اس کی طرف پلٹی۔ ایک بات پوچھوں؟ مشل چھت کو گھورتے ہوئے بولی۔ تم روز یہی تلاوت کیوں لگاتی ہو؟ مشل کے سوال پر وہ آپا پہلے حیران ہوئی پھر ہنس پڑی۔ باجی کیوں، آپ کو سکون نہیں ملتا اسے سن کر؟ آیان نے مشل سے ہی الٹا سوال داغ دیا۔ ملتا ہے مگر تم بس یہی کیوں لگاتی ہو بار بار؟ وہ جھاڑو چھوڑ کر اب مشل کے بیڈ کو اونچا کر رہی تھی تاکہ اسے آرام سے بٹھا کر بیڈ کی چادر بدل سکے۔ اس کو سننے سے مجھے میری اوقات یاد رہتی ہے۔ لاؤ اپنا بازو میرے کندھے پر رکھو، میں آپ کو بٹھاؤں۔ وہ تیزی سے ہاتھ بھی چلا رہی تھی اور زبان بھی۔ نہیں، مجھے نہیں بدلوانی چادر، تم بات کرو، کون سی اوقات؟ ارے باجی، جب میں جھوٹ بولتی ہوں تو یاد آتا ہے وہ اوپر والا کتنا رحمان ہے، میرا رزق بند نہیں کرتا۔ جب چوری کا ارادہ کرتی ہوں تو یاد آتا ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ وہ بن مانگے اتنا کچھ تو دے دیتا ہے، پھر گناہ کیوں کروں؟ جب میں ناشکری کرتی ہوں تو یاد آتی ہیں کہ اس کی بے شمار نعمتیں، کہ اللہ کبھی ناراض ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ کس طرح ان بے شمار نعمتوں کا انکار کر سکتے ہیں؟ کسی کا دل توڑوں تو جنت کے وہ نظارے یاد آتے ہیں جن کا تذکرہ اس صورت میں ہے، وہ باغ یاد آتے ہیں تو میں اپنا دل نرم کر لیتی ہوں۔ جب اس ہسپتال میں آخری سانس لیتے ہوئے مریضوں کو صحتیاب ہوتے دیکھتی ہوں تو دل سے اس کی رحمانیت کی تعریف کرتی ہوں، اور جب کوئی رب کی طرف لوٹ جاتا ہے تو میں اسے اس کے رحمان ہونے کا واسطہ دیتی ہوں۔ میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، مجھے کچھ نہ کرنا۔ وہ مشل کی سائیڈ صاف کر چکی تھی، ڈسٹ بن خالی کر کے اس میں صاف شیٹ لگا کے اسے واپس اپنی جگہ پر رکھا۔ مشل اسے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے ایک صورت میں اتنی چیزیں نکالی، مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی، مشکل سے تم روٹی کھاتی ہو، لوگوں کی گلاسیں صاف کرتی ہو، اس کے باوجود اتنے سکون میں ہو، کیا ملتا ہے لوگوں کی خدمت کر کے؟ دل تو کرتا ہوگا اپنے بچوں کو سانچ دو۔ مشل کی بات پر واپس مڑی اور ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر بولی، اگر میرا اللہ مجھے یہ بھی نہ دیتا تو میں کیا کرتی؟ میں محتاج نہیں ہوں باجی، میرا رب کا بڑا کرم ہے، وہ رحیم اور رحمان ہے، وہ مجھے روز اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ جب اس ذات واحد کو کسی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ مگر سنو، غور سے سنو، وہ بار بار پوچھ رہا ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، فکر سے اللہ ملتا ہے، اور باجی آپ جانتی ہو فکر کیا ہے؟ مخلوق کے خدا کی بے لوث خدمت۔ میرا رزق جتنا وہ لکھ چکا ہے مجھے اتنا ہی ملے گا، مگر میرے کام کا صلہ میں اللہ سے بے حساب مانگوں گی۔ پھر وہ رکی نہیں اور اگلے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس ان پڑھ کا ایک جملہ سارا دن اس کے کانوں میں گردش کرتا رہا، اگر اللہ یہ بھی نہ دیتا تو؟ ہم انسان اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بے حساب دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے تو کبھی لے کر، مگر انسانوں کی ہوس اور زیادہ کی تمنا اسے یہ بلا دیتی ہے کہ واقعی ہم اس کو رو رہے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ مگر کیا ہوتا اگر جو موجود ہے یہ اللہ بھی نہ دیتا تو؟ لمحہ فکریہ۔ گل، تم کب تک میری خدمت کرو گی؟ مجھے اور شرمندہ مت کرو، میں تمہارا احسان نہیں اتار سکتی ساری زندگی۔ آج وہ تھکی تھکی اور الجھی ہوئی گل سے مخاطب تھی۔ ارے کیا ہو گیا بہن، تمہاری جان بچائی ہے تمہاری محسن، اب کیا یہ سلوک کرو گی؟ گل نے بات کو مذاق کا رنگ دیا، وہ جانتی تھی کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ آج چوتھا دن تھا اور آج ڈاکٹر نے اسے ہلکی سی واک کروائی تھی، مگر وہ زیادہ دیر تک اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکی، وہ نڈال ہوتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ گل کو دیکھ کر اس کا بچہ کچھ ضبط بھی جاتا رہا۔ گل، تمہارے پاپا ناراض ہوتے ہیں، پلیز تم یہاں مت آیا کرو، میں بیکار ہو گئی ہوں، تم پر بوجھ بن رہی ہوں۔ کیا کر رہی ہو مشل؟ ایسے ہمت مت ہارو، تمہیں گولی لگی تھی پاگل، کچھ تو وقت لگے گا ریکوری کے لیے۔ وہ اسے ہر ممکن تسلی دے رہی تھی۔ میں اپاہج ہو گئی ہوں، سچ میں گل، میں اب نارمل نہیں ہو سکتی،
میرے ساتھ ہی کیوں کیوں ہوا یہ سب؟ میرے ماں باپ سرد خانے میں پڑے ہیں، کوئی رشتے دار ان کی تدبیر کرنے کو تیار نہیں، بھائی پاگل ہو گیا ہے، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، میں یہاں اپاہج ہو کر بیٹھی ہوں، میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہوا؟ میں بھی مر جاتی، کاش میں بھی مر جاتی۔ وہ حالات کے تھپڑوں سے دل برداشتہ ہو رہی تھی، گل اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی اپاہج لوگ دیکھے ہیں؟ میرے ساتھ چلو، برابر والے وارڈ میں کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کوئی بصیرت سے محروم تو کوئی سماج سے، اور کوئی اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں وینٹیلیٹر پر ہے۔ باجی اتنی پڑھی لکھی ہو کر کیسے باتیں کرتی ہو؟ آیا جو اپنے مخصوص ٹائم پر اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی، مشر کی باتیں سنتی ان کے بات کے بیچ میں بولی، باجی ان پڑھ تو میں ہوں، مگر مجھے پھر بھی سمجھ ہے کہ انسان کو نہ زندگی پر اختیار ہے نہ موت پر، اور آپ کے ہاتھ پیر کان ناک زبان سب کچھ سلامت ہے، پھر اتنی ناشکری کیوں ہو؟ مشل نے اسے اوپر سے نیچے غور تک سے دیکھا، اور اس وقت اس کا بولنا اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ جس پر بیت رہی ہوتی ہے وہ جانتا ہے درد، تم کو کیا پتا میری کہانی کا؟ گل کا دل دہل گیا، وہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ مشل تم ایزی ہو جاؤ، وہ بس تمہیں سمجھا رہی ہے، اور آیا جی آپ جاؤ یہاں سے، وہ پریشان ہے اس لیے بول رہی ہے، تم اپنا کام کرو۔ باجی ان پڑھ تو میں ہوں، پر ایک بات جانتی ہوں، زندگی اور موت پر اختیار کسی کا نہیں، یہ سب رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ جتنی علم والی ہیں اتنا تو سمجھے کہ آزمائشیں ان پر ہی آتی ہیں جن میں برداشت کا حوصلہ ہو۔ مشل نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، اس وقت اس کی بات جیسے زہر لگ رہی تھی۔ چپ کرو، تمہیں کیا پتا، تمہارا سب کچھ سلامت ہے نا، ماں باپ بھائی سب کچھ، تم سب سکھاؤ مجھے صبر کے لیکچر۔ آیا خاموش ہو گئی، مگر گل نے نرمی سے مشل کا ہاتھ تھام لیا، وہ ماحول کو گرم ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ ہاں باجی میں کیا جانوں آپ کا درد، کوئی بھی کسی کا درد نہیں جان سکتا، یہ ضروری نہیں ہے کہ دکھ صرف کچھ غلط کرنے سے ملتا ہے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ میرے 4 بچے مردہ پیدا ہوئے مگر میں نے صبر نہیں چھوڑا، مگر میرا میاں مجھے وہ چھوڑ گیا، میں 5ویں بار حمل سے ہوئی تو وہ بغیر بتائے گھر سے چلا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں بہت روئی، سوچا جا کے اس کا گریبان پکڑوں، میرے ساتھ یہ سب کرنے والا وہ کون ہوتا ہے؟ مگر باجی آپ جانتی ہیں اللہ نے مجھے 2 جڑواں بچوں کی نوید دی، میں تو سب کچھ بھول گئی، اولاد کی خوشی کی خاطر سب بھول گئی، اور دوسرا مرحلہ ان بچوں کا پیٹ پالنا تھا، پھر اس طرح مجھے میرا نصیب اس ہاسپٹل تک لے آیا۔ اللہ کا شکر ہے کبھی بھوکی نہیں سوئی، نہ میرے بچے، اللہ نے مجھے جہاں تک لانا تھا، شوہر کی بے وفائی اور بچوں کا مرنا تو صرف میری آزمائش تھی، اصل میں تو اللہ نے مجھے جہاں تک لانا تھا۔ روز جب ہسپتال میں لوگوں کو مرتے دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں جانے میرا نمبر کب آئے گا، اور جب ایسے ایسے لوگوں کو صحت یاب ہوتا دیکھتی ہوں تو جن کا بچ جانا ناممکن تھا، تو پھر اس خدائی پر ٹوٹ کر پیار آتا ہے۔ آیا دعا کی ٹرے رکھنے کے بعد جانے لگی، مگر پھر اچانک رک گئی، اس نے مڑتے ہوئے واپس مشل کے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے، چہرے پر وہی سادگی مگر آنکھوں میں جرل لیے۔ باجی ایک بات کہہ دو، اگر برا نہ لگے تو معاف کر دینا۔ مشل نے آنسو پونچھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، کچھ نہ بولی، وہ شرمندہ تھی، معذرت تو وہ اب اس سے کرنا چاہتی تھی۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ شاید اللہ نے آپ کو زندہ رکھا کسی اور کی زندگی بچانے کے لیے؟ کبھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دکھ کسی اور کے درد کی دوا بنے، رب کبھی بیکار نہیں بچاتا کسی کو باجی، جو زندہ ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے، شاید آپ کا بھائی، اللہ نے آپ کو اس کے لیے زندہ رکھا ہو باجی، اللہ جنہیں پسند کرتا ہے انہیں چن لیتا ہے کسی بڑے کام کے لیے، آپ انہی میں سے ہیں۔ باجی عین ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی محرومیت در حقیقت آپ کا سب سے بڑا انعام ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر مشل کے اندر کچھ ٹوٹا، کچھ جاگا، یہ الفاظ تو ولیجہ کے تھے، بھابھی ضرور اللہ نے آپ سے کوئی بڑا کام لینا ہے، یہ الفاظ تو ولیجہ بھی بولتی تھی۔ وہ آج بھی ایک عجیب سی کشمکش میں اسے ڈال گئی تھی۔ میں معذرت چاہتی ہوں، میں تلخ ہو گئی، تمہارا دکھ سن کر مجھے دکھ ہوا، مگر تم سب اکیلے کیسے کر رہی ہو؟ مشل کو جو سوال تنگ کر رہے تھے وہ پوچھ بیٹھی۔ ارے نہیں باجی، ہوتا ہے ہر انسان کو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کا دکھ اگلے سے بڑا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ سامنے والا کتنے ہی طوفان اپنے دل میں دبائے بیٹھا ہے۔ ماں باپ میرے بچپن میں ہی مار گئے تھے، دادی نے مجھے پالا، اور اسی نے میری شادی کے بعد ماموں اور ممانی نے صاف کہہ دیا تھا کہ جو بھی ہو جائے پلٹ کر واپس مت آنا۔ جب میرے میاں نے دوسری شادی کی تو سب نے مجھے یہی سمجھایا کہ جو اس کا حق ہے وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کر سکتا ہے، مگر میرا یہ ماننا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے میاں میں کوئی کمی ہوتی تو وہ باپ نہ بن سکتا، مجھے اولاد نہ دے سکتا، اور میں اسے چھوڑ کر چلی جاتی تو یہ معاشرہ مجھے معاف نہ کرتا، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے تو مجھے سب کہتے تھے کہ رو لو سوتن کے ساتھ، مجھے میرے اللہ پر یقین تھا، اس لیے اللہ کا نام لے کر میں اللہ کے بندوں کو چھوڑ کر آ گئی۔ وہ آج تک یہی سمجھتا ہے کہ میں بے اولاد ہوں، سنا ہے دوسری سے بھی اس کی اولاد نہیں ہوئی، اب تیسری کی تیاریوں میں ہے۔ اف آیا کتنی آسانی سے تم اس کی تیسری شادی کا ذکر کر رہی ہو، انسان ہے یا کوئی پاگل؟ میرا میاں اگر ایسا کرنے کی کوشش بھی کرے، خواب میں بھی سوچے، تو میں اس کا حشر بگا کر رکھ دوں گی، مگر تم بہت صابر ہو۔ گل نے اس کی تعریف کی۔ باجی مجھے تو میرے اللہ نے صبر کا پھل دے دیا نا، میری اولاد کی صورت میں میرے 2 جڑواں بچے، بس اب وہی میری ساری کل کائنات ہے۔ چلو اب آپ دونوں باتیں کرو، میں اگلے بیڈ پر جاتی ہوں۔ وہ دونوں کو حیرت میں چھوڑ کر وہاں سے دوسری بیڈ کی طرف چلی گئی۔ گل اسے گمسا دیکھ کر اس کا ہاتھ
پیار سے تھامے اسے سمجھا رہی تھی۔ دیکھو میری بات سنو مشل، تم ان حالات سے اکیلے نہیں لڑ سکتی۔ تمہارے والدین کی تدفین تو میرے بابا کروا دیں گے، مگر سنی کو لے کر کہاں کہاں جاؤں گی؟ اسے پاگل خانے بیچ چکے ہیں، کیسے اسے وہاں سے نکالوں گی؟ کوئی جاب نہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس، علاج تو مفت میں ہو گیا، مگر آگے تو ہر چیز مفت نہیں ملے گی۔ میری مانو تو لوٹ جاؤ اپنے شوہر کے پاس، وہ سنبھال لے گا تمہیں۔ گل نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ گل، میں نے تمہیں اپنی زندگی کا سچ بتا دیا ہے، اس کے باوجود تم مجھے لوٹ جانے کا بول رہی ہو۔ اللہ نے اگر زندہ رکھا ہے تو وہ سبب بھی بنائے گا۔ اس آیا نے بھی تو اپنے اکیلے بچے پال لیے، میں بھی بھوکی نہیں رہوں گی۔ مشل کے منہ سے یہ الفاظ خود بخود نکلے۔ ملنے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ گل خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ آج مشل کو پورا ہفتہ ہو گیا تھا۔ گل اسی طرح روز گھر سے کھانا بنوا کر لاتی، تھوڑی دیر بیٹھتی اور چلی جاتی۔ آیا سے مشل کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ اب اسے خود انتظار ہوتا تھا کہ آیا آئے اور صورت رحمان لگائے۔ آیا ایک بات پوچھوں، اپنے شوہر کو جانے کیسے دیا؟ سوتن کا روگ دل کو جلاتا نہیں کیا؟ اسے بچوں کی یاد نہیں آئی؟ آیا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی بنیاد کا گرنا لازمی ہے باجی، آپ نے سنا تو ہوگا انسان اور مکان دونوں کو دوبارہ بننے سے پہلے ٹوٹنا پڑتا ہے۔ میں اسے چھوڑ آئی تھی، اسے معلوم ہی نہیں میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں، اس کے بچے زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ یہ تو کیسا روگ ہے، ایسے انسان کے لیے رونا بے وقوفی ہے۔ اپنی سناؤ، ٹانگ تو اب ٹھیک ہے؟ اب تو پھر چل پھر لیتی ہو؟ وہ مشل سے پوچھ رہی تھی جو اتنے انہماک سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں اب تو میں ٹھیک ہوں۔ اب وہ ہلکا ہلکا چل لیتی تھی، واش روم تک بھی چلی جاتی تھی۔ کل اسے یہاں ڈسچارج ہونا تھا، باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا تھا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ گل کے والد اثر رسوخ والے تھے، جیسے تیسے گل کی بات مانتے ہوئے انہوں نے مشل کے والدین کی تدفین کروا دی تھی، مگر گل کو مشل سے دور رہنے کا کہا، مگر گل پھر بھی کھانا لے کر ضرور آتی۔ اب مشل یہی سوچ رہی تھی کل وہ کہاں جائے گی، کیا کرے گی؟ لوگ اسے پہچان گئے تو؟ اتنی ساری باتیں سوچتے سوچتے آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اللہ سب اچھا کرے، نماز پڑھو، بیٹھ کر ہی پڑھ لو اور اسے رو رو کر مانگو۔ ایسا سجدہ ادا کرو باجی جیسا پہلے کبھی نہ کیا ہو، پھر دیکھنا کیسے وہ بگڑی بناتا جائے گا۔ آیا گل تو آتا دیکھ کر وہاں سے ہٹی، اس کی جگہ بنائی۔ لو باجی تمہاری سہیلی آ گئی۔ گل مسکراتی ہوئی ایک ہاتھ میں کھانے والا بیگ پکڑے وارڈ میں داخل ہو رہی تھی۔ مشل نے اسے دیکھتے ہی ہاتھ ہلایا۔ السلام علیکم۔ تو میڈم یہ آپ کا آج آخری دن ہے، یہاں کل ڈسچارج ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے حوصلہ دیتی ہوئی خوش دلی اور جوش سے ملی۔ مشل اکثر سوچتی کہ اللہ نے اسے کس مٹی سے بنایا ہے، کون لوگ ہوتے ہیں ایسے جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، بے لوث بے غرض۔ بھلا وہ کیا دے سکتی تھی گل کو ان سب کے بدلے میں جو وہ اس کے لیے وہ کر رہی تھی، سوائے دعاؤں کے؟ چلو ایک بات کی تو مجھے خوشی ہے، تمہاری روز کی تو ختم ہوئی، فی الحال تم میرے لیے روز کھانا لے کر آتی رہی، میں دل سے تمہاری مشکور رہوں اور تمہاری قرضدار بھی۔ اگر تم بیمار نہ ہوتی تو میں ایک ٹبر تمہارے منہ پر ضرور لگاتی، میری ساری محنت ایک پل میں ضائع کرتی۔ یہ نیکی میں تمہارے ساتھ نہیں اپنے ساتھ کی ہے، اور انسانیت کی خدمت کرنے والا انسان بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ میں تو صرف کوشش کی ہے اور اس کا پھل مجھے اللہ سے ملے گا، مگر تم کم از کم اپنی باتوں سے مجھے جوتے تو مت مارو۔ گل اس کی بات پر اچھی خاصی ناراضگی کا اظہار کر گئی۔ اچھا معافی چاہتی ہوں، اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، اس طرح سے ناراض ہو کر مت دکھاؤ، مجھے ابھی تمہاری بہت ضرورت ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی انسان ہے جس کی طرف سے میں امید دیکھ سکتی ہوں تو وہ اس وقت صرف تم ہو گل، اور کوئی نہیں۔ مشل کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی۔ اچھا چھوڑو، میں ناراض نہیں ہوتی، تمہیں ایک خوشخبری سنانی تھی۔ میری ایک دوست ہے، اس کی امی کا بوتیک ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے باہر جا رہی ہے تو ان کا بوتیک دیکھنے کے لیے کوئی ایماندار لڑکی چاہیے، تو میں نے تمہارا نام انہیں دے دیا۔ صرف تم نے ان کا کاؤنٹر سنبھالنا ہے، باقی بوتیک کو دیکھنے کے لیے لڑکیاں ہیں، صرف ان کے اکاؤنٹس دیکھنے ہیں، کیا کر لو گی تم؟ مشل نے شکر گزار نگاہوں سے گل کو دیکھا۔ گل تم فکر مت کرو، میں تمہارا سر کبھی بھی شرمندگی سے جھکنے نہیں دوں گی۔ اسے اس وقت کام کی ضرورت تھی، حال وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں تھی ہی نہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ صرف تمہاری رہائش کا۔ قسم سے میرے ابو اگر مان جاتے تو میں تمہیں اپنے گھر لے جاتی، مگر میں خود بھی مجبور ہوں، ابو سے دشمنی میں نہیں لے سکتی، ورنہ وہ تم سے ملنا بھی بند کروا دیں گے۔ تم سمجھ سکتی ہو، پرانے زمانے کے بزرگ ٹائپ ابو ہیں میرے، وہ ان سب کے کنزرویٹیو میں مجھے پڑھنے نہیں دینا چاہتے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ تم بہت بڑی فیملی سے بلانگ کرتی ہو، اور جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم زندہ ہو تو وہ تمہارے بھائی کا بدلہ تم سے لیں گے۔ اور اس سلسلے میں میرا تمہیں یہی مشورہ ہے کہ تم باہر اپنی شناخت چھپا کر رکھنا، جتنا ممکن ہو سکے خود کو کور کر کے رکھو، اپنے چہرے کو چھپا کر رکھو۔ مشل اس کی باتوں پر بجھ سی گئی۔ اللہ، اب یہ پرانے زمانے کی ہیروئنوں کی طرح شکل تم بنا کر مت بیٹھو، غلط حاصل بڑے پڑے ہیں، یہاں کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ مشل نے اس کی باتیں سنی اور کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اپنی نظریں نیچے کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، لیکن گل میں پھر بھی خوف محسوس کرتی ہوں، اگر مجھے پہچان لیا گیا لوگ کیا کہیں گے؟ اس کے دل میں بہت سے سوالات اور خوف تھے۔ گل نے مشل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، دیکھو مشل، میں جانتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں کتنی مشکلات آئی ہیں، لیکن تمہاری ہمت اور تمہارے اندر کا اعتماد تمہیں نئی راہوں کی طرف لے جائے گا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اطمینان سے بولی، تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا، یہاں ہر کسی کا اپنا راز ہوتا ہے، اور ہم سب کے پاس اپنی کہانیاں ہیں، تو اپنی کہانی کو چھپانے کی بجائے اسے سیکھو اور آگے بڑھو۔
मशल ने एक लंबी सांस ली और दिल में एक छोटा सा हौसला पैदा किया। ठीक है गुल, मैं कोशिश करूंगी, वो हिम्मत से कहा। फिर चेहरा थोड़ा खुला और वो खुद को नए मरहले में डालने के लिए तैयार हुई। गुल ने मशल की तरफ हंसते हुए देखा। आज से तुम एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही हो मशल, और याद रखना तुम अकेली नहीं हो। गुल के जाने के बाद उसने नमाज पढ़ने का सोचा। वो अपनी इस हालत का सोचकर खौफजदा हुई। जब वलीजा के साथ उसने नमाज पढ़ी थी उसकी हालत अजीब हुई थी, मगर सुकून भी तो मिला था। वो अभी झुक नहीं सकती थी। बेड पर बैठकर उसने नमाज पढ़ी। निदामत के आंसू की एक लंबी फुर्सत थी जो उसके शिकवों से बयान हो रही थी। वो अल्लाह को दिल से पुकारना चाहती थी। ऐ मेरे रब, मैं तेरी तरफ लौटना चाहती हूँ, मुझे अपने खास लोगों में शामिल कर ले। बेशक तू मदद करने वाला है और मैं मदद की तलबगार। ऐ दिलों की वसात को फेरने वाले, मेरे लिए हर चीज़ को आसान कर दे, चाहे वो नामुमकिन ही क्यों ना हो। मुझे दुनिया की ला हासिल हसरतों में नहीं पड़ना, मुझे बस तू चाहिए। जस्तजू में दर्द है, दर्द में जस्तजू है, हर ला हासिल का हासिल फ़क़्त तू है, तो बस तू है। और फिर मशल वो मशल ना रही जो पहले हुआ करती थी। उसने बुटीक को बहुत अच्छे से संभाला। 2 वक्त की रोटी वो बहुत आराम से खा सकती थी। वो अपने माँ बाप की कब्र पर भी गई और कितनी बार सनी से भी मिली। वो उसे पहचानता नहीं था। जब वो पहली बार उससे मिली तो उसने उसे वलीजा कहकर पुकारा। एक टेस सी दिल में उठी। उसे कोई भी याद नहीं था सिवाय वलीजा के नाम के। उस पागल खाने से अपने भाई को जल्द से जल्द निकालना चाहती थी, मगर सबसे पहले उसे अपनी रहाइश का मसला हल करना था। वो अभी एक हॉस्पिटल में रह रही थी। अब वो हिजाब करके निकलती थी। 5 वक्त की पक्की नमाजी हो गई थी। अपने फारग औकात में वो कुरान पाक का तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ती। पहले हिजाब दुनिया के डर से किया, कोई पहचान ना ले, मगर जब उसकी ताकत का अंदाजा हुआ तो उसे खुद के लिए लाजम कर लिया। अपनी हर नमाज में वो लीजा और उस आया जी के लिए दुआ मांगती, जिनकी बदौलत ये सफ़र अंजाम पाया। कभी थक हार जाती तो उसे आया की बातें याद आती। अगर अल्लाह ये भी ना देता तो वो खुद को मलामत करते हुए दोबारा से उठ खड़ी होती और अपने रब का शुक्र अदा करती। जब इश्क हो तो गुलामी लाजम मुलजिम है, वो भी इस सफ़र में निकल चुकी थी। जल्द ही उसने अपनी रहाइश का मसला भी हल कर लिया। उसे एक कमरे का मकान किराए पर मिल गया और वो सनी को अपने साथ वहाँ ले आई। शुरू शुरू में उससे बहुत मसले मसाइल हुए। उसे सनी नहीं पहचानता था। उस पर हाथ भी उठाता मारा करता, मगर वो अपने भाई की मार भी बर्दाश्त कर लेती। आहिस्ता आहिस्ता सनी भी मानूस हो गया था। उसने कुछ डॉक्टरों से भी मशवरा किया, सनी का चेकअप भी करवाया, मगर हर दफ़ा उसे नाकामी ही रही। सनी के दिमाग पर बहुत गहरी चोट लगी थी। उसका बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं था। 3 साल पलक झपकते ही गुजर गए, मगर जैसे ही ज़िंदगी ने सुकून का सांस लिया, आजमाइश की अगली हवा चल पड़ी। उसकी मालकिन बैरून मुल्क शिफ्ट हो रही थी और बुटीक बंद होने जा रहा था। मशल की रोज़ी दोबारा छिन गई। अब वो एक बार फिर काम के लिए धक्के खा रही थी। और फिर किस्मत उसे खींचकर मशल नगरी ले गई, जहाँ वो अपने शोहर के साथ गाड़ी में बैठी अपनी दास्तान सुना रही थी। जहालत से शऊर का सफ़र। बुराक अपनी आंखें मशल के अबाया से साफ कर रहा था। साथ साथ अपनी नाक भी। वो अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आती सीधी होती अपना अबाया उसके हाथ से खींच गई। बुराक, किस कदर गंदे हो, मेरा अबाया घर बर्बाद कर दिया। मेरे पास सिर्फ एक ही है, क्या पहनूंगी मैं अब। वो गम से नडाल होती अपने बाया को तासुस से देख रही थी। तो किसने कहा था इतनी इंटेंस नाव मुझे दुखी कर दिया। वो अभी अपनी आंखें मसल रहा था जो वाकई सुलग थी। अच्छा, ये कुरैशी साहब रोते भी हैं। वो हैरत से उसे देख रही थी। आज वो उसे सुबह से हैरान ही तो कर रहा था। जी, ये कुरैशी तब तब रोता है जब उसकी बीवी रोती है, और तब तब हंसता है जब जब उसकी बीवी हंसती है। लफ्ज़ों के साथ खेलना खूब जान गए हो। हाँ, तुम मिली हो तभी तो मेरे जज्बातों को ज़ुबान मिली है, वरना तो इन 3 सालों में तो खो ही गया था। अल्फाज मेरे लिए बेमानी हो गए थे, एहसास मेरे लिए बेहिस हो गए थे। बुराक, मुझ पर अब अल्फाज असर नहीं करते। ये जज्बात मेरी तासीर खो चुके हैं। मैं जैसी हूँ, जहाँ हूँ, जिस तरह से हूँ, मुझे रहने दो। अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। मशल, तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम कभी भी सीखती नहीं हो। तुमने उस आया की बातों पर गौर नहीं किया। तुमसे अच्छी वो अनपढ़ आया थी जिसने अल्लाह की मोहब्बत करने वाली सिफ्त को अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया, और जानती हो खुद को वैसा ही बना लिया। उसने रहमान की रहमानियत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, जो इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाती है। बुरा की बात पर मशल ने गर्दन कमाई। तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे इंसानों से मोहब्बत नहीं है। वो अपनी आईब्रो झुकाते हुए उससे सवाल कर रही थी। सिर्फ अपने भाई से है और अपने आप से है, मुझसे तो नहीं है। वो कंधे झुकाते हुए सफाक बना। मोहब्बत तो तुम्हें भी मुझसे नहीं है, क्यों भूल जाते हो बार बार। बुराक, वो आंखों में नमी लिए रुख मोड़ते हुए बोले, इस वक्त अगर मैं तुमसे कहूँगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो मैं जानता हूँ तुम कभी नहीं मानोगी। इसलिए मैं अपने जज्बात और अपने अल्फाज को किसी मुनासिब वक्त के लिए संभाल कर रखता हूँ। ये सारे जज्बात और ये सारे खूबसूरत अल्फाज मेरे पास अमानत है। तुम्हारी किसी खूबसूरत लम्हे में तुम्हें ये अमानत वापस लौटाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। बहुत फुर्सत में बताऊंगा वो सारे हसीन पल जो मैंने सोचे, ज़रूर मगर जी ना पाया। बुराक को मोहब्बत हो जाए, वो भी मशल से। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। मशल हैरत से उसे देखते हुए कहा, तो फिर तुम्हारा हाजमा ख़राब है बेगम। जब तुम्हारा हाजमा ठीक हो जाएगा तब तुम्हें ये बात हजम हो जाएगी। वो बुराक था। मशल की बातों में से उसे जीत नहीं सकती थी। कौन जाने कि ये भी कोई बदला लेने का तरीका हो। मशल ने खदशे का इजहार किया,
بدلہ تو میں تم سے لوں گا، تم نے 3 سال مجھے تڑپایا ہے اور 3 سالوں میں جو تم نے مجھے اپنے پیچھے خوار کیا ہے اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گا، مگر وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ سنو کی تو شرم آ جائے گی۔ براق کی بے باک گفتگو اس کے چکے چاڑ رہی تھی، اسے لگا اسے پسینہ آ رہا ہے، اس نے اپنی پیشانی صاف کی۔ ابھی تو میں نے اظہار محبت ٹھیک سے نہیں کیا تو تمہیں پسینے آنا شروع ہو گئے۔ بیگم جب اپنے جذبات کی انتہا پیش کروں گا تمہارے آگے تو تمہارا کیا بنے گا؟ تم تو پھر گئی کام سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا تو جو اب بس چھلکنے کو تیار تھی۔ وہ ان پر آیا، اسے کتنا یقین ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اس کے لیے ثانی کی، مگر تمہارا یقین ابھی تک کچا ہے، تم اب بھی خدشوں میں ہو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بے وقوف لڑکی جب اللہ کے حوالے خود کو کر دیتے ہیں اور اللہ پر ڈوری چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ وسوسے اور خدشات کیوں؟ یہ بھی تو اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ ایک طرف اس سے مانگتی بھی ہو اور پھر کچھ غلط ہونے کا گمان بھی کرتی ہو۔ اللہ سے صرف مانگتے ہیں کیونکہ یہ اس کا حق ہے، قبولیت اور عطا کرنا اس کی شان ہے۔ جب اس پر یقین کر لیا، اس پر بھروسہ کر لیا تو بس پھر کر لیا۔ تم کہاں سے چلی تھی اور اللہ پاک تمہیں کہاں تک لے آیا؟ کبھی تنہا بیٹھ کر سوچنا۔ ابھی تو تمہیں اللہ کی محبت پر یقین نہیں ہوا تو میری محبت پر تم خاک یقین کرو گی؟ جب تک تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہو جائے گا میں اپنی محبت تم پر نچھاور کر کے اس قدر اور قیمت کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ میری محبت انمول ہے، ایسی محبت تمہیں کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جب تم میری محبت سے روشناس ہو تو تمہارا پور میری محبت سے مہکے اور تم اس بات کو دل سے تسلیم کرو کہ واقعی مجھ جیسی محبت تم سے کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت بتلا ہوں تیرے جانے کے بعد۔ براق، مجھے سنی کے پاس رہنا ہے، اسے سنبھالنا ہے۔ سنی کا نام سنتے ہی براق کا حلق تک کروا ہو گیا۔ اس منحوس کا ذکر اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ مشر، سنی کا نام بار بار لے کر میرے زخم کو مت ادھیرا کرو، وہ جہاں پر ہے اس کا وہ لوگ بہت اچھے سے خیال رکھیں گے۔ تم اس معاملے میں بے فکر ہو جاؤ مگر اس کا نام مت لیا کرو۔ کیوں نہ نام لوں؟ اس کا بھائی ہے میرا اور جس حالت میں ہے اسے نہیں چھوڑ سکتی اکیلا، اسی لیے بولا ہے مجھے خود کے ساتھ مت باندھو۔ تم سنی کو قبول نہیں کر سکتے اور میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ مشر، وہ جس حال میں ہے نا وہ خود ذمہ دار ہے۔ قدرت نے اس کے ساتھ بہترین انصاف کیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ تم پر گولی کس نے چلائی تھی؟ سنی کے آدمیوں نے۔ سنی نے ولیجہ کا قتل کرنے کے لیے سپاہی دی تھی۔ وہ لوگ ولیجہ کو رام کرنے کے لیے آئے تھے مگر قسمت میں وہ تمہاری لکھی تھی۔ براق نے اس سے حقیقت سے پردہ اٹھایا جس کے بارے میں مشر لا علم تھی۔ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، سنی ایسا نہیں کر سکتا، بھلا اپنی بہن کو کیسے مروا سکتا ہے؟ مشر کو اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اس نے اپنی بہن کو نہیں میری بہن کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ کہو گی تو ایک ایک چیز کا ثبوت بھی پیش کر دوں گا، مگر مجھے جب میرے گھر کے کسی فرد کو اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ مشر براق کے سامنے پھیکی پڑ گئی تھی۔ اگر واقعی وہ لوگ ولیجہ کو لگ جاتی وہ ساری عمر خود سے نظریں نہیں ملا سکتی۔ یہ کیسی محبت تھی جو وہ ولیجہ کو ماں سے چھین لینا چاہتا تھا؟ وہ صرف ماں کو تکلیف دینا چاہتا تھا تو پھر اس کی بہن کو کیوں سر پر بٹھا کر رکھنا چاہتا ہے؟ بہن تو میں اسی کی ہوں، کیا مجھے دیکھ دیکھ کر بار بار تم لوگوں کے زخم ہرے نہیں ہوں گے؟ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، میں اسے کہیں بھی لے جاؤں گی جہاں سے تم سب کی نظروں سے دور وہ تم لوگوں کو بھی نظر نہیں آئے گا۔ مشر کی بات پر براق کے چہرے پر سختی نمودار ہوئی۔ اس نے بنا کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کی۔ مشر اس کے ارادے بانپتے ہوئے اپنی سیٹ سے اچھلی۔ براق، کیا کرنے کی کوشش کر رہے تم؟ اس کی چھٹی ہی سے اسے کسی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ تمہاری بولتی بند کرنے لگا ہوں مسز، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری بک بک کیسے بند کرنی ہے۔ بہت شوق ہے نا مجھ سے دور جانے کا، مجھ سے چھیننے کا؟ آج کے بعد نام لے کر دکھانا، اپنے ساتھ باندھ کر رکھوں گا۔ اس نے ساتھ ہی گاڑی کی ریس پر پیر رکھا اور مشرق کی طرف دیکھتے ہوئے ایک آنکھ ونک کی۔ گیٹ ریڈی وائی فی، ذرا ڈر لگے تو میری باہیں منتظر ہیں۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا اپنی پسندیدہ کھیل شروع کر چکا تھا۔ نو براق، پلیز نو، تم کیوں بار بار ایسا کرتے ہو؟ سٹاپ پلیز، سٹاپ براق۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہی تھی مگر جہاں پر واہ کسے تھی وہ مستی میں مگن سپیڈ اور بڑھا گیا۔ مشرق کی جہاز اسے شروع سے ہی مزہ دیتی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی کہیں، پلیز آہستہ کر دو سپیڈ، اللہ بچا لے مجھے۔ نہیں براق، رکو نا پلیز براق، میرا دل بند ہو جائے گا، یہ مذاق مت کرو۔ مشرق کی فلک جکاب چیخیں اپنے عروج پر تھی مگر آج وہ براق کسی کو سرے ساز کی طرح بھی بلی لگ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں بہار آ گئی تھی، اس کی مشر آ گئی تھی، وہ بہت خوش لگ رہا تھا، بے انتہا خوش۔ گاڑی ایک جھٹکے سے قریشی ہاؤس کے آگے رکی اور جھٹکے سے مشر بھی براق سے الگ ہوئی۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ براق نے اسے بازو کی چپکی ہوئی تھی۔ براق اس پل کو یہی روکنا چاہتا تھا، تھام لینا چاہتا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر مشر کو اپنے حصار میں لینا چاہتا تھا، اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا، مگر وہ بھی فی الحال یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور دوسری طرف بیچاری مرتے مرتے بچی، اسے لگا آج وہ تو واقعی گئی۔ براق کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے، وہ حقیقتاً بہت خوش تھا اور اپنی خوشی کا اظہار وہ مشر کو تنگ کر کے کر رہا تھا کیونکہ اس کی محبت پر اتنی جلدی تو وہ یقین کرنے والی تھی نہیں۔ وہ مشر کی نیچر کو بہت اچھے سے جانتا تھا، وہ اتنی جلدی کسی کی باتوں میں نہیں آتی تھی جب تک اس کا دماغ اسے سگنل نہیں دیتا تھا، مگر اس نے بھی عزم کر لیا تھا وہ محنت کرے گا، وہ اسے یقین دلائے گا اپنی محبت کا اور ایک دن وہ ضرور اس کا یقین کرے گی۔ براق، تم ایک نہایت ہی فضول انسان ہو۔
تو تم تقریباً مجھے مار چکے تھے، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں ڈرتی ہوں، تم مجھے جان بوجھ کر کیوں ڈراتے ہو، کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ وہ اپنے حجاب کو درست کرتی اسے ڈانٹ رہی تھی، تمہیں احساس دلانے کے لیے کہ تم قریشی صاحب کی بیوی ہو۔ اس نے ایک ادا سے اپنے کالر جاتے ہوئے کہا، ہاں اتنے ہی کوئی رہ گئے یہ قریشی صاحب، گاڑی صحیح سے چلانے نہیں آتی اور چلے ہیں، حضور محبت کرنے میں منہ بناتی ہوئی اسے چڑھا رہی تھی، اس کا دماغ ابھی بھی گم رہا تھا۔ مشل تمہاری عقل کے گارڈز چڑھنے چلی گئی ہے، گاڑی چلانے کا تمہیں محبت سے نہیں ہے، گاڑی چلانا ایک الگ فعل ہے اور محبت کرنا ایک الگ فعل، اور مجھ جیسی نہ تو کوئی ڈرائیو کر سکتا ہے نہ محبت، اب یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے قریشی ہاؤس کو دیکھ رہی تھی، ان 3 سالوں میں وہاں کا رنگ بدل گیا تھا، پہلے گرے اور بلیک ہوا کرتا تھا، اب سارا وائٹ تھا جو دکھنے میں بہت بلا لگ رہا تھا۔ گھر کے دونوں طرف اب چھوٹی چھوٹی سی کیاریاں بھی تھی جہاں ننھے منھے پودے اور کچھ گلاب اور موتی کے پھول اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، ایک روشنی، ایک تازگی کا احساس ہو رہا تھا اسے دیکھ کر۔ بیوٹیفل، اس کے منہ سے بھی اختیار ہی نکلا تھا، وہ گھر کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ براق اسے دوبارہ نارمل ہوتے ہوئے دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑھتے آگے بڑھا، ایک گلاب کا پھول توڑ کر اسے پیش کیا۔ مشل بنا سوچے سمجھے وہ پھول پکڑے، اس کی مہک اپنے اندر اتار رہی تھی، سو پیور، سو فریش، گلاب کی مہک بہت پسند ہے مجھے، وہ بار بار اپنے ناک کے پاس کر رہی تھی۔ یہ سب فاطمہ بھابھی کے کام ہے، انہیں بہت شوق ہے گھر کو سجانے اور سنوارنے کا، ابھی تم اندر دیکھو گی، اندر سے تو بالکل چینج کر دی ہے انہوں نے ہر چیز، وہ کچھ نہ کچھ پنگے لیتی رہتی ہے۔ براق کو لگا وہ ہنسی حجاب میں وہ اس وقت صرف اس کی آنکھیں پڑ سکتا تھا، وہ اسی لیے اندر کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو حیرت سے دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ براق کو تو تھوڑا بہت اندازہ تھا مگر مشر کو ایسی کسی بھی صورتحال کی امید نہیں تھی۔ مشر براق کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر کی طرف بڑھ رہی تھی، اندر کا منظر دیکھ کر رک گئے۔ لاؤنج میں صوفے پر سب ایک لائن سیدھی میں بیٹھے ہوئے تھے اور سب کے سب ایسے بیٹھے تھے جیسے کسی عدالت کا فیصلہ سننے والے ہوں، چہروں پر عجیب سی سنجیدگی اور آنکھوں میں بے چینی تھی۔ مجھے اندر آئی تو سبحان جیسے پتھر کا ہو گیا، کچھ پل وہ اسے دیکھتا ہی رہا، جیسے آنکھ جھپکی تو منظر غائب ہو جائے گا، کچھ بدلا تھا مشل، اب مکمل حجاب میں تھی، پھر بھی سبحان آسانی سے سمجھ گیا کہ یہ ہماری مشل ہی ہے۔ لاؤنج میں بیٹھے باقی لوگ اپنی آنکھیں رگڑنے لگے، لیکن براق خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا، کچھ مسکرا کر، کچھ سوچ میں ڈوب کر۔ وہ تو جانتا تھا سب کو ماس نے حقیقت بتا دی ہوگی، سب مشل سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، اس لیے وہ اسے قریشی ہاؤس ہی لایا تھا، مگر سب کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں یقین نہیں آیا تھا، وہ بے یقینی کی حالت میں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ ولیجہ نے آگے بڑھتے ہوئے مشر کا ہاتھ پکڑا، بائی کیا میں یقین کر لوں کہ مشر بھابی ہی ہے؟ ولیجہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ براق نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کر کہا، ہاں ولیجہ یقین کر لو، یہ تمہاری مشل بھابی ہی ہے۔ مشل نے دھیرے سے ولیجہ کا ہاتھ تھام کر دبایا جیسے برسوں کی دوری اور دکھ میں ایک لمس میں بیان کر رہی ہو۔ لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے بالکل سکوت چھا گیا، پھر نوشین نے آگے بڑھ کر مشر کو گلے لگا لیا اور باقی سب بھی جیسے اپنے صبر کا بندھن توڑ بیٹھے، بس ایک ماز ہی صوفے پر ٹیک لگائے چہرے پر ناگواری چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے یہ سب میلو ڈرامہ اسے بور کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، مگر براق سب اپنی بیوی ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے۔ کہاں تھی تم بیٹا، اور 3 سال خود کو کیوں رکھا دور ہم سے؟ احسن نے اس کے سر پہ پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ مشل نے پلکیں جھکا لی جیسے خود جواب دینے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ براق اسے شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکا، وہ سامنے آتے ہوئے مشل کا ہاتھ آہستگی سے تھامے اسے اندر کی طرف لایا۔ اب سب لوگ کیوں بیچارے کو پریشان کر رہے ہیں، جو پوچھنا ہوگا مجھ سے پوچھ لے گا، مگر کل ابھی صرف میں اطلاع دینے اور مشل کی ایک جھلک دکھانے آیا ہوں۔ وہ تو جیسے احسان جتا رہا تھا۔ کیا مطلب ایک جھلک؟ ہم نے تو ابھی بھابی کو ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کیا۔ براق بھائی، اب کی بار فاطمہ بھی اپنا چہرہ کور کیے براق کے سامنے آئی۔ براق نے فاطمہ کو دیکھ کر نظریں جھکا لی، وہ جانتا تھا وہ پردہ کرتی ہے، تو اس نے کبھی فاطمہ کی طرف نظریں اٹھا کر نہ کبھی فری ہونے کی کوشش کی۔ وہ بھابی، میں فاطمہ کو اس وقت صرف آپ لوگوں سے ملوانے آیا ہوں، رات بہت ہو گئی ہے، کل پھر لے آؤں گا۔ ولیجہ نے فوراً بات پکڑی، یعنی بھابی ابھی یہاں نہیں رکیں گی؟ براق نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں ابھی نہیں، وہ تھکی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آرام کرے، جو کچھ اس پر گزرا ہے وہ آپ سب نہیں بھی جانتے، اس لیے فی الحال بس ایک جھلک۔ مشل نے پاس کھڑے براق کو غور سے دیکھا جو کیسے اس کی ڈال بڑھ رہا تھا اور کسی کو کوئی سوال جواب کرنے نہیں دے رہا تھا۔ مشل نے پاس کھڑے سبحان نے غصے میں براق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تجھے کس کا گھر ہے؟ بھیڑ کہاں لے کر جانا ہے مشل کو؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، جہاں میں وہاں میری بیوی، میں مشل کو یہاں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، تو تم بھی یہی رہو، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ سبحان کو مشل کو لے جانے والی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہیں، میں اپنے ہی گھر جاؤں گا اور جہاں میں رہوں گا وہیں میری بیوی رہے گی۔ اس کے لہجے میں اتنی مضبوطی کہ لاؤنج میں بیٹھا ہر شخص چپ ہو گیا۔ ولیجہ نے چونک کر براق کو دیکھا اور مشل کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کر لی، مگر ابھی کچھ دیر تو بات کرنے دے بھابی سے۔ جیسے ہی ولیجہ کا لہجہ بھیگا وہاں ماس کا میٹر گھما، مطلب حد ہو گئی، وہ کب سے براق سے ریکویسٹ کر رہی تھی، مگر براق آج ظالم بنا بیٹھا تھا۔ ارے بھائی، کیوں اتنا باؤ کھا رہا ہے؟ تیری بیوی خود بھی رہنا چاہتی ہے تیرے ساتھ، اس سے پوچھا، یا بلا وجہ کی دوست جما رہا ہے اس پر؟ ماس اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا آگے آیا اور ولیجہ کو پیچھے ہٹاتا خود براق کے سامنے کھڑا ہوا۔ براق ماس کی بات پر گڑبڑا گیا۔
مشعل نے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے ولیجہ کی طرف قدم بڑھائے۔ میں اس سب کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں، بات کرنا چاہتی ہوں۔ ماس کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دیکھا، تیری بیوی میری بیوی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ براق نے گہرا سانس کھینچتے اسے اجازت دی۔ سب لوگ مشعل کے ساتھ ہی اندر چلے گئے، مگر براق اور ماس ہنوز آمنے سامنے کھڑے رہے۔ یہ تو نے اچھا نہیں کیا ماس، اچھا میری بیوی کو رلا کر تو کون سا اچھا کر رہا تھا؟ ماس نے دو بدو جواب دیا۔ کیوں سڑا ہوا ہے؟ کیا تکلیف ہوئی ہے؟ دوست کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی تو سے؟ براق کو ماس کی سمجھ نہیں آتی تھی، کبھی کبھی عجیب ہو جاتا تھا۔ مجھے صرف ولیجہ کے آنسو تکلیف دیتے ہیں۔ جب اس نے بول دیا کہ مشعل کے ساتھ بیٹھنا ہے تو بس پھر بیٹھنا ہے، تو ضد کیوں کر رہا تھا؟ تجھے اب بیویاں ہم دونوں کے بیچ لڑائی کروائیں گی؟ براق سینے پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ میری بیوی کو رلائے گا تو تیری نسلیں بھی بیٹھ کر روئیں گی براق، ماس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ براق کی ہنسی چھوٹی، وہ اسے ذرا ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ میری بھی بہن ہے، تو کیوں بھول جاتا ہے؟ نسلوں تک نہ پہنچ، تو مجھ سے آگے نکل گیا ہے۔ تیری بہن کا قاتل تیرے شیلٹر ہوم میں کیا کر رہا ہے؟ براق اسے پولیس کے حوالے کرو ورنہ میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ ماس اپنے اصل موقف پر آیا، جو بات اس کا ذہنی سکون برباد کیے ہوئے تھی۔ اچھا، تو اس لیے خونخوار بنا ہوا ہے؟ کیا کرے گی پولیس اس کا؟ اس کی حال دیکھی، وہ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اسے کیے کی بھیانک سزا دی ہے، تو ایک پاگل سے ڈر گیا۔ براق نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے شانت کرنے کی کوشش کی۔ وہ پاگل میری بیوی کو پکار رہا تھا، تو یہ کیسے بھول جاؤں؟ ماس نے اس کے ہاتھ بری طرح جھٹک دیے۔ تیری بیوی کو کوئی نہیں پکار سکتا، اس کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہا ہے؟ چھوڑو اس پاگل کو، ہم اندر چلتے ہیں جہاں تیری بیوی تیری دنیا ہے، اس پر دھیان دے، باقی حساب زندگی خود چکا لے گی۔ ماس کے قدم بوجھل سے ہو گئے، اسے سکون نہیں تھا، دل میں آگ چل رہی تھی، پر وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا خاموشی سے وہ براق کے ساتھ اندر کی طرف چل پڑا۔ جاری ہے۔